ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو شوگر کے مریض کو اگر یورک ایسڈ اور کولیسٹرول ہو نا تو یہ خشکی کی وجہ سے معدے کی خرابی ہوتی ہے، یہ شوگر نہیں ہوتا۔ اس مرض میں لب لبا یہ سست ہو جاتا ہے اور سستی کی وجہ سے شوگر یا مٹھاس کو انسولین میں تبدیل نہیں کر پاتا۔ شوگر جو ہوتا ہے یہ خون کے اندر رہ جاتا ہے۔ اگر اس خشکی کا خاتمہ کر دیا جائے تو شوگر بھی غائب ہو جاتا ہے اور یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس مریض کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جسم میں کھچاؤ ہوتا ہے، پیشاب سرخی مائل ہوتا ہے لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی، پیاس زیادہ لگتی ہے اور خصوصاً یہ جو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے نا، 2-3 گھنٹہ جو وقت ہوتا ہے کھانے کے بعد کا، اس میں پانی کی طلب زیادہ رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ طلب کم ہو جاتی ہے، پیٹ میں ہوا زیادہ بنتی ہے اور دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں، یہ 2-3 ماہ بنا کر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری علامات غائب ہونے والی ہیں۔ آپ نسخے کو ذرا سماعت فرما لیں کہ نوشادر ٹھیکری ہے، تیز پات ہے، اجوین دیسی اور تج یہ 10-10 گرام لینی ہے آپ نے، میتھی دانہ، جو تلخ اور گندا کاملا سار اور خلنجا جسے جڑ پان بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 50-50 گرام لینی ہے، اور یہ جو سرنجا شیریں ہیں یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ بھائی ان تمام کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے، باریک پاؤڈر کرنا ہے۔ تو یہ پاؤڈر کر لینے کے بعد یہ 2 گرام اس کی خوراک ہے، یہ چائے والا آدھا پونا چمچ جو ہوتا ہے نا یہ اس کی خوراک ہے۔ تو یہ صبح دوپہر شام آپ نے یہ پانی کے ساتھ ہی اس کو استعمال کرنی ہے، اور اس سے نا یہ جو ہر قسم کی دردیں پیدا ہوتی ہیں، خشکی والا جو مریض ہوتا ہے نا اس کو اکثر کھچاؤ کی وجہ سے دردیں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ہر قسم کی جو دردیں ہیں، شوگر ہے، یورک ایسڈ ہے یا کولیسٹرول وغیرہ، اس کا یہ شافی علاج ہے، اس سے معدہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ بس ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو کھٹی چیزیں ہیں نا اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، آلو، گوبھی، مٹر یا بڑا گوشت، یہ جتنی بھی خشکی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں نا ان سے آپ پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔